السلام علیکم جی، محمد رضوان ہیئر اگین بزنس سیٹ اپ سیریز کے ساتھ. ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ایک ایپیسوڈ کیا تھا وہ تھا ریگارڈنگ نیمنگ اینڈ پوزیشننگ آف بزنس. اس کے اندر آخر میں آ کے ہم نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا جس کو ہم نے پھر وہاں روک دیا تھا بیکاز وی وانٹیڈ ٹو ہیو اندر سیشن جس میں ہم لوگ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں. دیٹ از ریگارڈنگ برانڈنگ. سو شاہ صاحب, سید علی حسنین شاہ صاحب اگین ود اس. تھینک یو ویری مچ اگین جی. سر بتائیے گا برانڈ اور برانڈنگ کا فرق کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں پہلے آپ سے میں بار بار جب یہ بات کہتا ہوں میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ سوال میرا اور میرے جیسے بہت سارے کامنرز کا سوال ہے. ہم لوگ رعایا میں رہتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ کئی چیزیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی بچوں والی ہیں لیکن وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں برانڈ بھی وہی چیز ہے, برانڈنگ بھی وہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کچھ اس میں ڈفرینٹ ہے, اور اگر ہے تو کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ رضوان صاحب فار کنڈکٹنگ دس. یہ جو ہماری سیریز ہے آپ بہت ہی زبردست طریقے سے ماشاء اللہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور اس ایپیسوڈ میں ہم آج ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جو بزنس سیٹ اپ میں بہت ضروری ہوتا ہے, کرٹیکل ہوتا ہے. وہ برانڈنگ ہے. صحیح. اور دا ڈفرینس بٹوین برانڈ اینڈ برانڈنگ از دس کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی پوزیشننگ کے اوپر کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو کم اکراس ایز اے برانڈ, ایز اے کمپنی, ایز اے بزنس, کہ وٹ شوڈ کم ٹو یور کلائنٹس اور پراسپیکٹ کلائنٹس کسٹمرز مائنڈ. کسٹمر کے مائنڈ میں کیا چیز ہے جب آپ کے بارے میں وہ سوچتا ہے برانڈ کے بارے میں. تو برانڈ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے ملٹیپل بزنسز ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ملٹیپل کمپنیز ایک جیسی سروسز آفر کر رہی ہوتی ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ یور سیلف, ہاؤ ڈو یو اسٹینڈ آؤٹ امنگ آل آف دیم. تو جس کی برانڈ اسٹرانگ ہوگی نا اس کو ایج ملے گا. کہ جتنی جو آپ کے پروڈکٹ ہے جو آپ بنا رہے ہیں اس کی اسٹرینتھ بہت ضروری ہے. ایکولی امپورٹنٹ از کہ آپ اس کی برانڈنگ کتنے اسٹرانگلی کرتے ہیں. آپ کو اپنے بزنس کو ایز اے برانڈ لے کے چلنا ہے اور برانڈ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنے بزنس کو ایز اے اسٹرانگ برانڈ لوگوں کے مائنڈ میں رجسٹر کرائیں. پیپل شوڈ ریکگنائز یو اونلی بزنس in your niche offering the best quality. Okay. And it should be synonymous to quality, commitment and delivering excellence. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو this is how you want to get known as a brand. اس میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو جن برانڈس کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں, کوکا کولا ہے, پیپسی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمپنیز ہیں سوڈا واٹر کمپنیز, اگر دیکھا جائے نا تو انہوں نے اپنی اتنی پروڈکٹ کی برانڈنگ اور مارکیٹنگ کر لی ہے کہ دے ڈونٹ نیڈ اینی ایڈیشنل مارکیٹنگ فار دا نیکسٹ 20 ایئرس. اگر یہ چلے بھی جائے نا تو ان کے جو فینس ہیں, جو ریگولر کسٹمرز ہیں, وہ انہی کو چوز کریں گے. اور جو بندہ کوکا کولا پیتا ہے وہ کوک ہی پیے گا, جو پیپسی کا کلائنٹ ہے وہ پیپسی پیتا ہے, رائٹ. تو یہ چیز ہے کہ جب ہم پلے بڑھے تب سے لے کے آج تک ہمیں سارے بل بورڈز ہر جگہ, ہم کسی بھی شہر میں چلے جائیں, چھوٹے شہر یا بڑے شہر, ہمیں کوکا کولا اور پیپسی کے نظر آتے ہیں وہاں. بالکل صحیح. تو دے کیپ آن ہیمرنگ دا سیم میسج اگین اینڈ اگین آن آر ہیڈس ان ٹو آر برینس کہ جو بیسٹ ڈرنک اویلیبل ہے سافٹ ڈرنکس میں وہ کوکا کولا ہے, پیپسی سے از دا سیم. تو دس از ہاؤ برانڈس ورک دیئر میجک. اس میں اگر آپ ایگزامپل لے لیں, ہم اپنے کانٹیکس میں ایگزامپل لیتے ہیں پاکستان میں, تو ہم اگین کمنگ بیک ٹو ٹیلکو, ریسنٹ ایپیسوڈ میں بھی جیز کی وچ واز پریویسلی نون ایز موبلنگ. تو دیر واز اے ٹائم دیٹ دے کریٹڈ اے ویری اسٹرانگ برانڈ ود اے پرسن آف اے کارپوریٹ پرسن, بزنس پرسن. تو ان کے جو ایون جو ماڈلس تھے جس میں شان تھے, ایمان علی تھیں, یہ سب بڑے ہی کارپوریٹ ڈریسز میں آپ کے سامنے آتے تھے. سو دے گیو این اورا دیٹ اٹس اباؤٹ بزنس وین یو ٹاک موبلنگ. سملرلی جب یو فون آیا تو یو فون نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیم نش میں یا اسی طرح بنوانے کی کوشش نہیں کی. دے کریٹڈ ٹوٹلی ڈفرنٹ برانڈ نش اور ڈفرنٹ برانڈنگ. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ دے کیم اپ ود اے ویری گڈ سینس آف ہیومر ان دیئر ایڈس, ان دیئر آل دیئر ایڈورٹیزمنٹس اینڈ بیسیکلی ان دیئر وائل دے ور ڈوئنگ دیئر برانڈنگ. یو فون نے اپنے آپ کو پھر ایسے بنوایا کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک فنی سا امیج انہوں نے دیا. انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی برانڈ کے طور پہ متعارف کرایا جو اٹس ناٹ ایز کارپوریٹ اور بزنس لائک موبلنگ, بلکہ ایک فنی برانڈ ہے. اور جو یوتھ ہے وہ انہیں ٹارگیٹ کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے برانڈنگ کرتے ہوئے کہ آپ کا جو ٹارگیٹ کسٹمر ہے وہ بھی آپ کو ویسے ہی پرسیو کرے جیسے آپ پہچانے جانا چاہتے ہیں یا جانے جانا چاہتے ہیں, رائٹ. وہ جو ہم نے پوزیشننگ کی بات کی تھی. تو اس میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ
جیسے موبلنگ نے اپنے آپ کو ایک پرسونا بنایا کارپوریٹ کا، تو یوفو نے ٹوٹلی ڈفرینٹ اپنے آپ کو ایک عام آدمی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جو فنی ہے اور اس کو سینس آف ہیومر بھی ہے اس کے اندر، تو وہ جاتا ہے پھر یوفون کی طرف. تو اس طرح جو ہے نا برانڈ ورک دیر میجک انٹو یور مائنڈس. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آپ نے ویسے زیادتی کی ہے جیز کے حوالے سے. آپ نے جب بات کرتے کرتے ایک دم سے آپ نے شان اور ایمان علی کہا کہ جیز گرلز کا جو ایک کانسیپٹ اورا تھا وہ آپ نے تھوڑا سا منیمائز کر دیا. میں ایک دم سے آئی وینٹ بیک ٹو لائک 20 ایئرس بیک جب موبلنگ تھا اور موبلنگ کا ایک اورا تھا جو آج بھی کسی حد تک ہے، لیکن اس کا جو جیز گرل کا کانسیپٹ ہوتا تھا دیٹ واز امیزنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اور آپ کو جب پتا، یعنی آپ یہ والی بات کو میں اگر تھوڑا سا کنٹینیو کروں کہ اس وقت اس اورا کے تحت ایک بندہ اگر آتا تھا جو ماڈل آتا تھا یا وہ عموماً آتی ہی تھی تو وہ اس کا ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا. اس کے بعد اوپر ہی جانا ہوتا تھا اس نے. سو obviously this is important. بالکل صحیح. ایسا ہی ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں میں بھی ہے. جو ہونڈا اور ٹویوٹا کے کلائنٹس ہیں، تو جو ٹویوٹا کے ہیں وہ ٹویوٹا کے ہی کلائنٹس ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسی برانڈ کے طور پہ لے کے آئے ہیں کہ جو پاکستان کا جو ایک ایسا آدمی جو اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ ایک اچھی گاڑی چاہتا ہے، اور تو وہ اپیل کرتا ہے آل اکراس پاکستان. بے شک وہ کسی گاؤں میں رہتا ہے یا وہ کسی شہر میں رہتا ہے، تو وہ دے آپٹ فار ٹویوٹا. ٹویوٹا از فیمس فار اسٹرینتھ، اویلیبلٹی آف پارٹس، ریسیل ویلیو. ویئر ایز جب ہونڈا نے اپنی پوزیشننگ کی تو ہونڈا، وین یو ٹاک اباؤٹ ہونڈا اینڈ یو پلیس بوتھ آف دیم ٹوگیدر، تو ہونڈا ذرا ایک ڈیلیکیٹڈ جو ہے، ہاں جی، ہونڈا ذرا تھوڑا سا آئی سی کے جو ہونڈا ہے اٹس اے بٹ مور اسٹائلش دین ٹویوٹا. بوتھ آف دیز برانڈز آر گوئنگ ہینڈ ان ہینڈ، آل دو ٹویوٹا کی پینیٹریشن زیادہ ہے کیونکہ پاکستان کے وہ دیہات میں بھی سارا کچھ ہے. ہونڈا آن دی ادر ہینڈ از نون فار اٹس آئی وڈ سے اے بٹ مور کمفرٹیبل، اے بٹ مور اسٹائلش، لیکن تھوڑا سا جو میرا خیال ہے شہروں میں زیادہ ہونڈا کا ٹرینڈ ہے. تو یہ ڈفرینٹ برانڈس ڈفرینٹ ویز میں چلتی ہیں. بی ایم ڈبلیو، مرسڈیز کا بھی سیم ہے. جو بی ایم ڈبلیو کا لوئل کلائنٹ ہے وہ بی ایم ڈبلیو کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پسند کرتا ہے، جو مرک کا کلائنٹ ہے وہ مرک کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پسند کرتا ہے. اس میں یہاں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ آتا ہے. جیسے اگر آپ نے مثال دی پہلے کوک کی اور پیپسی کی، جو کہ ظاہر ہے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہونڈا اور ٹویوٹا کی مثال لے لی. جب اتنی زیادہ اسٹیبلشڈ آپ کے پاس بزنسز ہوتے ہیں جی، وہاں سوال یہ آتا ہے کہ پھر میں اگر آج اپنی ایک ڈرنک سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں یا میں کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لانا چاہتا ہوں تو میں تو ویسے ہی ڈپریس ہو جاؤں گا، بیکاز وہ پہلے سے اتنی اسٹیبلشڈ کمپنیز موجود ہیں اور بڑے نام ہیں ان کے. تو کیا میں پھر اسٹارٹ نہ کروں؟ وہ تو برانڈنگ ہے، ان کی تو برانڈنگ کی کمال ہے. میں اتنی اس لیول پہ برانڈنگ بھی نہیں کر سکوں گا. سو کیا فرام دا بگننگ آئی جسٹ اینڈ؟ جی، آپ نے یہ جو کویشچن کیا نا، یہ تو سپر ریلیونٹ ہے، جو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے. جو بھی کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے جاتا ہے تو اس کو جب وہ ریسرچ کرتا ہے، کسٹمر ڈیولپمنٹ کرتا ہے، مارکیٹ ریسرچ کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یار بہت سارے لوگ اس سے پہلے بہت آگے ہیں اس فیلڈ میں اور بہت ساری کمپنیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو وہ اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یار رہنے دو، کیونکہ میں نے تو جو شروع کرنا ہے تو بیچارہ میں تو چھوٹی سی میری ہمبل سی ایفرٹ ہوگی اور وہ رہ جائے گی، میرے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ میں بگ لوگوں کو کمپیٹ کر سکوں. تو اس سلسلے میں ایک رائٹر ہے میلکم گلیڈویل، انہوں نے ایک بک لکھی ہے ڈیوڈ ورسز گولایت. ڈیوڈ ورسز گولایت میں انہوں نے ایک بیسیکلی ایگزامپل دی کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے انڈر ڈاگس کا. نئے لوگ جو کسی فیلڈ میں آتے ہیں، نو بڈی نوز اباؤٹ دیم، جسے چھپا رستم بھی کہا جاتا ہے، اور وہ کچھ دیر میں بڑے بڑے اس فیلڈ میں اور اس انڈسٹری میں جو جائنٹس ہوتے ہیں ان کو بیٹ کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ نے اس سے نہیں ڈرنا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں اس میں پہلے سے بہت سے پلیئرز موجود ہیں. ریمائنڈ یو جو ایپیسوڈ کی تھی نا ویژن اینڈ آئیڈیاز کی، تو اپنے آئیڈیا کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے ایک سنگل لائن میں، ہم نے اس پہ بات کی تھی سیکرٹ ساس کی. اور سیکرٹ ساس ایک ایسا کی انگریڈینٹ ہوتا ہے جو باقی لوگ آفر نہیں کر رہے ہیں اور آپ آفر کر رہے ہیں، اور دیٹ ڈفرینشیٹس یو فرام دا ریسٹ آف دا برانڈس اور بزنسز. تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس ایک اسٹرانگ ڈفرینشیشن ہے تو آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جیسے یہ دنیا ایک سمندر کی طرح ہے، اس دنیا میں بہت سارے لوگ اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں. اگر سمندر میں بڑی مچھلیاں میں تو چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں. اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے. چھوٹی مچھلی کو یہ سمجھ کے نہیں ڈر جانا چاہیے کہ میرے لیے تو بڑی مچھلیاں بھی رہتی ہیں، تو رزق تو اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے. ایک بلو ویل مچھلی ہے جو ٹن کے حساب سے خوراک کھا جاتی ہے ایک دن میں. اب ایک چھوٹی مچھلی ہے وہ اس پہ پریشان ہو جائے گی بھی ٹن کے حساب سے تو یہ کھا جائے گی تو میرے لیے کیا بچے گا. تو یہ اس چیز سے اوور ویلم نہیں ہونا.
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جو آپ چیز لے کے آ رہے ہیں ایک اسٹرانگ ڈفرینشیشن آپ آفر کر رہے ہیں اور ایسی ایک سیکرٹ ساس لے کے آ رہے ہیں جو ابھی مارکیٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی, کوئی نوول آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں, تو آپ کے سکسیس کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں اور آپ آگے ایونچولی جا کے ان کو بیٹ بھی کر لیں گے جو اسٹیبلش برانڈ ہیں. اس سے 2-3 ایگزامپلس میرے مائنڈ میں آتی ہیں. ایک انٹرنیشنل ایگزامپل ہے جو ایپل کمپیوٹرز کی ہے. ایپل ایک ایسی برانڈ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے ڈفرینٹ ایپیسوڈس کے اندر, بیکاز بہت سارے جو ان کے جو بزنس کے بہت سارے کانسیپٹس ہیں نا, اور اس میں ایپل ایک بہت اچھی کیس اسٹڈی ہے. تو ایپل جب آئی تو اس سے پہلے آئی بی ایم ایگزسٹ کر رہی تھی اور ملٹیپل اور کمپیوٹر برانڈس بھی ایگزسٹ کر رہی تھیں, لیکن ایپل نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیا. اسی طرح ایک جو ایگزامپل میرے مائنڈ میں پاکستان سے آتی ہے کہ اگین میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ذکر کر رہے ہوں گے بار بار اپنی مسٹیکس کا جو ہم نے اپنے بزنس میں کی. ارلی آن جب ہم کانٹمپلیٹ کر رہے تھے کہ ہم نے بزنس کرنا ہے, تو ہم نے ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے جو ایک اچھے بزنس مین سکسیزفل بزنس مین تھے پاکستان کے, ان سے وہ ہمارے اچھے دوست تھے, تو ہم نے ان سے وہ اپنا آئیڈیا ڈسکس کیا. وہ آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان میں موبائلز بنائے جائیں, موبائل مینوفیکچرنگ کی جائے. یہ بات ہے کہ 2012 یا 2013 کی. اس وقت تک زیادہ پینیٹریشن نہیں تھی اوپو کی یا کیو موبائل کی یا اس طرح کے جو نئے برانڈز آئی ہیں. صرف زیادہ جو فیمس تھے وہ ریکگنائز برانڈس تھیں, ایپل یا سیمسنگ یا کچھ اور انٹرنیشنل برانڈس. انہوں نے ہمیں, جو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ہمیں اس طرح ڈسکریج کیا کہ یہ تو فیلڈ پہلے سے ہی سیچوریٹڈ ہے, یہاں پہ تو ایپل اور سیمسنگ نے فل قبضہ کیا ہوا ہے, تو آپ سے کون خریدے گا پاکستان میں؟ پاکستان میں تو لوگ پہلے سے یوز کر رہے ہیں جو یہ اسٹرانگ برانڈس ہیں, چائنیز برانڈس اور انٹرنیشنل برانڈس ہیں, تو آپ سے کون خریدے گا؟ تو ہم نے یہ آئیڈیا گیو اپ کر دیا. لیکن لیٹر آن وی سو کہ اس میں بہت ساری نئی برانڈز آئیں. دیٹ مینس دا پوٹینشیل واز دیئر اینڈ دا اپرچونیٹی واز دیئر. دیر واز ان فیکٹ اے ہیوج اپرچونیٹی. ایک بڑا ویکیوم تھا لوکل برانڈس کا اور اچھے پرائز پوائنٹ پہ سستے موبائل فونز دینے کا ود گڈ فیچرس, جس کو پھر اس ویکیوم کو فل کیا کیو موبائل نے, اوپو نے, ویوو نے. تو اس طرح کی ملٹیپل برانڈس مارکیٹ میں آئیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کو اس سے نہیں ڈرنا کہ آپ کے جو مقابلے میں جو بڑی برانڈس ہیں وہ کتنی بڑی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا چیز لے کے آ رہے ہیں جو کوئی اور آفر نہیں کر رہا. لاسٹلی آپ نے بات کی کہ کھانے سے ہم کھانے پہ بات کرتے ہیں, تو پیزا کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو دیر واز اے ٹائم آلموسٹ اے ڈیکیڈ بیک, ارلی 2000 میں پیزا ہٹ بیکیم اے فینومینل سکسیس ورلڈ وائڈ. جب بھی آپ کا دل کرتا تھا پیزا کھانے تو آپ پاکستان میں بھی پیزا ہٹ جاتے تھے, ہر شہر میں پیزا ہٹ کھل گیا. لیکن پیزا ہٹ کچھ سالوں کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا, کچھ عرصے بعد پیزا ہٹ نے انوویشن کرنا بند کر دی. جو چیزیں وہ آفر کرتے بس وہی آفر کرتے تھے. ان دا مین ٹائم, اور جب آپ پیزا گھر منگواتے تھے تو ڈلیوری میں اگر 45 منٹ کے بعد پیزا گھر پہنچتا تو ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا, تو آپ کو مزہ ہی نہیں آتا تھا. یہ جو ایشوز پیزا کی ڈلیوری کے تھے, اور اس کے علاوہ پیزا کی جو نئے فلیورز کا جو ایک کانسیپٹ تھا, ایک آپ سمجھیں کہ ایک خلا تھا, ایک ایسی اپرچونیٹی تھی جس میں نئے پیزا کے فلیورز پلس جو ڈلیوری ہے اس کو آپٹیمائز کرنے کی ضرورت تھی تاکہ پیزا آپ کو فریش ملے, گرم ملے جب آپ گھر پہنچے. تو اس کو فل کیا. پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نئے پیزا چین سامنے آئیں, 14th اسٹریٹ پیزا اور اس کے علاوہ راؤنڈ ہاؤس پیزا. اینڈ ناؤ یو سی کہ پیزا ہٹ کو انہوں نے بالکل بیک سائڈ پہ دیوار سے لگا دیا, جبکہ یہ برانڈس جو ہے نا دے آر ناؤ نون ایز ٹاپ برانڈس. وین یو تھنک اباؤٹ پیزا, وین یو تھنک اباؤٹ کہ ہم نے پیزا ڈلیور کرانا ہے تو آپ ان برانڈ سے ڈلیور کرتے ہیں آج کل. سو دیٹس بیسکلی ویئر اے اسٹرانگ برانڈ واز بیٹن بائی نیو کمرس. تو اس میں آپ نے یہ چیز جو مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے یہ کور کیا کہ برانڈ تو امپورٹنٹ تھا, لیکن آپ نے جو اس کے بعد سروسز کچھ ایسی دیں کہ جس نے اس برانڈ کو زیادہ اسٹرینتھن کر دیا. اس طرح سے ہے بیکاز پیزا ہٹ کا تو برانڈ وہیں موجود ہے نا, لیکن یہ جو باقی چینز آ رہی ہیں یہ کچھ ایسا نویل چیز کر رہی ہیں جو وہ نہیں کر پائی, دو دے ہیڈ اے ویری اسٹرانگ اینڈ ویری اولڈ کائنڈ آف برانڈ, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکا. جی, they were lacking innovation. Exactly. And they were not solving the problems which were existing related to delivery. تو وہاں پہ they were beaten by the newcomers. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو
सो लिहाजा अगर हम ये बात करते हैं इसमें तो हमें ये यानी ब्रांड के साथ साथ हमें ये नज़र आता है कि प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपने कैसे लेके चलना है आगे. एग्जैक्टली. प्रोडक्ट की से डेवलपमेंट क्या होगी या प्रोडक्ट को कैसे आपने उसकी जो अगेन ब्रांडिंग जैसे हम बात कर रहे हैं ये आपस में एक चोली दामन का साथ लग रहा है दोनों चीज़ों. जी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, ये आप समझेंगे एक रैपर है कि आप रैपर कितना अच्छा चढ़ाते हैं. असल जो आपकी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर खाने की बात करें तो बिरयानी एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट इन इटसेल्फ हैज़ टू बी एक्सट्रीमली गुड. अगर आपने रैपिंग बहुत अच्छी की हो, आपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग सब चीज़ों को बहुत खूबसूरत बनाया हो, लेकिन प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ नॉट दैट ग्रेट, तो आप बिज़नेस लूज़ कर देंगे. जिसने एक दफ़ा गलती से आपसे चीज़ ले ली है वो दोबारा नहीं लेगा क्योंकि आपकी प्रोडक्ट में जान नहीं थी. बिल्कुल सही. तो ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं. बिल्कुल सही. सर मैं एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपके पास टाइम हुआ तो हम ये सेटअप सीरीज़ बिजनेस सेटअप सीरीज़ जब ख़त्म करते हैं तो एक बार खानों पे भी हम एक सीरीज़ अपनी चलाएंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज यू नो यू मस्ट बी नोइंग रादर नॉट यू माइट बी यू मस्ट बी नोइंग कि बिरयानी कहाँ से अच्छी मिलती है, पुलाव कहाँ से अच्छा मिलता है, पिज़्ज़ा कहाँ से अच्छा मिलता है. सो ऑब्वियसली अगर आप इजाज़त दें तो हम लोग इस सीरीज़ के बाद कुछ. जी बिल्कुल, पाकिस्तानी आवाम को पता है, आपको पता है खाने की बहुत शौकीन है. हाँ. तो हर तरफ जो है ना, और उसका इससे रेलेवेंस इस से बनती है कि वो भी तो बिजनेस सेट. आज अगर आप देखें, अगर मैं देखता हूँ कि आज से 5 साल पहले किसी जगह पर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की, आपने हार्डवेयर की वगैरह वगैरह इस तरह की दुकानें खुली हुई थी, वो भी छोटा छोटा बिजनेस था लोगों का इंडिविजुअल लेवल पे. आज वो भी जगह छोड़ कर उन्होंने बर्गर खा रही हूँ, किसी ने पुलाव को. तो आप पाकिस्तान में एक चीज़ जिसने शायद कभी भी बिजनेस से ख़त्म नहीं होना, दैट इज़ खाने वाला बिजनेस. एग्जैक्टली. सो बिजनेस सेटअप सीरीज में ही वो शायद शामिल हो जाएगा. लेकिन तो क्या ये हम सोच सकते हैं इस बात से जो आप बता रहे हैं कि कोई मोबाइल के बिजनेस में या मोबाइल की जॉब कर रहा था या कुछ और काम कर रहा था, वो आज मोर और लेस उनमें से अच्छे खासे लोग खाने के बिजनेस में आ चुके हैं. जी जी बिल्कुल. तो ऐसा तो नहीं है आज से 5 से 10 साल बाद वही सब लोग फार्मेसी के बिजनेस में आ चुके होंगे, क्योंकि जितना आप खा रहे हैं और जितना अच्छा बुरा और हर तरीके का खा रहे हैं तो उससे कुछ और भी मसाइल जन्म ले सकते हैं. इस वजह से फार्मेसी और हॉस्पिटल्स का भी बिजनेस फ्लरिश करेगा. आपकी तो मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम की नब्ज़ पर आपका हाथ है माशाल्लाह. जो आप बातें कर रहे हैं ना, यही इस वक्त आजकल बिजनेस लोग सोच रहे हैं या बन रहे हैं. और मज़े की बात यह है कि जो इस वक्त दवाइयों के बिज़नेस है, दवाई की डिलीवरी का बिज़नेस बहुत तेज़ी से फैल रहा है. एक कंपनी दवाई.pk है, दे हैव रिसेंटली गॉट फंडिंग ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जहाँ खाने का काम फैल रहा है उसके साथ साथ दवाइयों का काम भी फैल रहा है, बढ़ रहा है कारोबार, और इसमें भी पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है. ये मैं एग्जांपल, सॉरी मैं आपकी बात में फिर एक इजाफा कर रहा हूँ सिर्फ क्योंकि हमने कुछ एक लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कशन की थी, उसके अंदर हमने एक बात की थी कि हमने ये भी देखना है कि नीड ऑफ द आवर क्या है फॉर दैट बिजनेस. क्या हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका नीड ऑफ द आवर भी है. हम अगर आज ऐसा कोई काम शुरू कर देते हैं कि से टांगा ख़त्म हो गया लाहौर में जो चला करता था, अगर आप लोग जानते हो, तो अब उसके लिए अगर आप उसकी कोई चीज़ें बनाना शुरू कर दें तो फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको. समथिंग विच इज़ ऑब्सोलीट नाउ, उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर आज आपको नज़र आता है कि हाँ यार लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं या लोग ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड काम शुरू कर देते हैं, विच गिव्स यू परहैप्स मोर अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर सम बिजनेस और एक्सेल करने के लिए. एब्सोल्युटली. ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो कंपनियां अपने आप को इनोवेट नहीं करती, जिसने एग्जांपल ली पिज़्ज़ा हट को बीट कर दिया नई पिज़्ज़ा चेन्स ने. इसी तरह अगर आपको याद हो कोडेक एक होती थी कैमरास की कंपनी, दे कुडंट रियलाइज, दे कुडंट ग्रैस्प द आइडिया कि डिजिटल कैमरा भी आ सकता है और डिजिटल कैमरा उनके बिज़नेस को ख़त्म कर देगा. दे जस्ट कुडंट हैंडल इट. उनके सामने ही जो सोनी थी, सोनी भी कैमरास बनाती थी, इन्होंने इवॉल्व किया और इन्होंने डिजिटल को एम्ब्रेस किया और डिजिटल कैमरास बनाने शुरू कर दिए. कोडेक सेड नो टू इट एंड दे जस्ट गॉट वाइप्ड आउट. एंड दैट इज़ व्हाट हैपन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है और अगर हम अपने आप को इनोवेट नहीं कर रहे, रिवैम्प नहीं कर रहे, नई चीज़ों को लर्न नहीं कर रहे, तो आप यू विल गेट वाइप्ड आउट. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप में जिद्दत ली जाए और जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आप ऐसे ऐसे फीचर्स लेके आएँ जो नए फीचर्स हैं, जिनका आगे आने वाला दौर जिनका है. ज़बरदस्त. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बल्कि इसमें मुझे एग्जांपल याद, अक्सर डिस्कशन जब दोस्तों में करता हूँ, हमने जब मोबाइल स्टार्ट किया देखा तो हमने कहा जो सबसे अच्छा मोबाइल उसको नज़र आया करता था वो नोकिया का हुआ करता था. हर जगह पर आपको नोकिया नज़र आता था, लेकिन नोकिया ने भी स्मार्टफोन्स में उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर सके समहाउ. एग्जैक्टली. सो एट द मोमेंट दे आर देयर, बट परहैप्स उनकी पेनिट्रेशन बहुत ही ना होने के बराबर अब हो चुकी हुई है स्मार्टफोन्स में, अगर आप देखते हैं तो. जी एब्सोल्युटली. आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया, क्योंकि
جو نوکیا ہے اٹس اندر کیس اسٹڈی. بالکل. اٹ واز اے فنش کمپنی, فن لینڈ سے ان کا تعلق ہے, اینڈ دے ہیڈ اے ویری کٹنگ ایج انوویشن وین دے اسٹارٹیڈ آؤٹ ود دا فیچر فونس رائٹ ارلی 2000, بٹ دے لاس دیئر ایج جب اسمارٹ فون آیا. دے جسٹ کوڈنٹ کمپیٹ ایپل. سو ایپل نے آ کے ان کو دے ہیڈ بیٹن دیم ہینڈس ڈاؤن. تو کہاں نوکیا نے مار کھائی؟ نوکیا بھی سمجھ نہیں سکی کہ آنے والا دور کس چیز کا ہے. اسمارٹ فونس کا دور ہے, اور اسمارٹ فون سے جتنی دیر میں دے ور ٹو لیٹ ٹو دا پارٹی. جب ان کو سمجھ آئی تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا. ایپل ہیڈ پینیٹریٹڈ دا مارکیٹ. تو سو ایز سیمسنگ, آپ اگر اینڈرائڈ سائڈ پہ اگر آپ سیمسنگ کو لے لیتے ہیں, جی تو نوکیا آپ سمجھیں گے نوکیا ایز اے موبائل فون کمپنی دے گاٹ وائپڈ آؤٹ, اینڈ دین دے میڈ اے کم بیک دیٹ آج کی جو آپ کو نوکیا دین نوکیا میڈ اے کم بیک بائی جو ان کی جو ڈویژن ہے نا, جو نیٹ ورکس کی ڈویژن ہے, جہاں پہ وہ جو موبائل نیٹ ورکس ہیں ان کو اپنے اکوپمنٹ کے تھرو انیبل کرتے ہیں اور نیٹ ورکس کے لیے ٹیکنیکل اکوپمنٹس بناتے ہیں, وہ ڈویژن اب ایگزسٹ کرتا ہے. اب انہوں نے موبائلس بھی بنا رہے ہیں اسمارٹ فونس, بٹ اگین دے آر ناٹ کمپیٹنگ دا لائکس آف ایپلز اینڈ سیمسنگس. بالکل صحیح ہے. اور سر میں شاہ صاحب ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ ابھی تو شاید ہماری یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے, اور وی وانٹ کہ ہم نیکسٹ جو میں نے ابھی آپ کی گفتگو کے دوران سے ایک نئی چیز نکالی, اور میں نے سوچا کہ ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ نیکسٹ سیگمنٹ کریں اگر آپ اجازت دیں تو دیٹ ول بی ویری گڈ. لیکن ساتھ تھوڑا سا جیسے کچھ کیس اسٹڈیز پہ بات کر رہے ہیں, تو چائنیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ان کی جو بھی پروڈکٹس آتی ہیں وہ اس میں بڑا ایگزامپل کلاسک ایگزامپل ہو سکتا ہے, بیکاز آف دا ریزن دیٹ اف یو گو فار لائک ہواوے اور اس طرح کی جو کمپنیز ہیں, ایون ZTE ہے, اس طرح کی جو باقی کمپنیز ہیں, آپ اگر دیکھیں تو ان کمپنیز نے ایک جس طرح سے اسٹارٹ کیا اور آج وہ کس جگہ پر ہیں, تو انہوں نے اپنی ان ساری مارکیٹس میں بھی اپنی ایک زبردست قسم کی ایک اسٹینڈنگ کریٹ کی, which is very exceptional. Excellent question. جنرلی ہم جب کرتے تھے, مجھے آج اگر یاد ہے 20 سال 25 سال پہلے چلا جاؤں, کہ چائنیز کوئی بھی اگر 20 سے 25 سال پہلے چلا جاؤں تو ہم کہتے تھے کہ چائنیز سوری یار. آج بہت کچھ بدل چکا ہے. ایبسولوٹلی. آپ کی جو آپ سے بات کرنے کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کے کویشچن, آپ کی جو پوائنٹس ہیں نا وہ بڑے ریلیونٹ ہیں اور ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. بیسکلی جو چائنیز ہیں نا, دے کیپچرڈ دا مارکیٹ. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے موبلنگ ڈیز میں آج سے 15 سال پہلے وی یوز ٹو ہیو یورپین وینڈرس ان آر ٹیکنیکل اکوپمنٹس. جب ہم سلیکٹ کرتے تو ہم یورپین وینڈرس سیمنس, نوکیا, الکاٹل, ایرکسن یہ ہوتے تھے. لیکن دین چائنیز جو ZTE ہواوے ہیں, دے اسٹارٹیڈ انٹروڈیوسنگ دیئر پروڈکٹس, اور ان کی جو پرائسنگ تھی, بٹ انہوں نے پرائسنگ ایسے کی کہ دے کیم in a way, they said we will swap the old equipment that you've got from European vendors for free, and we won't charge you for the next 3 years. We will start charging you by the time you would have made money, good money from your customers, and then we'll charge you. So the conditions were so good. وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا جو گاڈ فادر, ماریو پوزو کا ناول ہے, اس میں گاڈ فادر کا کریکٹر ہے, they made them an offer they couldn't refuse. So that was the idea, the way Chinese penetrated the market. European vendors just couldn't handle them. So that was exactly what happened. Secondly, جو بات ہے نا, Xiaomi آپ جانتے ہیں ایک نیا نام ہے اور بڑی اچھی, I think ورلڈ میں شاید ٹاپ 10 میں ان کی رینکنگ ہے ان ٹرمز آف الیکٹرانک پروڈکٹس. تو یورپ کے لیے بھی یہ لوگ بڑے اچھے پروڈکٹس بنا رہے ہیں, ویکیوم کلینرز بنا رہے ہیں, اٹونومس ویکیوم کلینرز بنا رہے ہیں, اور اس طرح کے اور ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. دا آئیڈیا از دس کہ یہ جو کمپنیز ہیں, چائنا اسٹارٹیڈ ٹیکنگ دا مارکیٹ بائی اسٹارم, ایز یو سیڈ 10 years ago اور 20 years ago they were lacking behind, but then they started creating products. تھرڈ ورلڈ کے لیے وہ ایک کوالٹی دیتے ہیں, فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لیے وہ ایک ٹاپ کوالٹی پروڈکٹس بناتے ہیں. ایپل ایز یو نو اٹس ڈیزائنڈ ان کیلیفورنیا بٹ اٹس میڈ اینڈ مینوفیکچرڈ ان چائنا. سو Steve Jobs himself visited the factories in China and he got the setup done over there. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ چائنا کو اب اگنور نہیں کر سکتے, اور چائنیز جو کمپنیز ہیں جو وہ چیز لے کے آ رہی ہیں, یہ وہی ایگزامپل جو آپ نے اس سے پہلے کویشچن کیا کہ اسٹیبلش کمپنیز کو کیسے بیٹ کیا. یو کین لرن اٹ فرام چائنیز کمپنیز ہاؤ دے ہیو ڈن اٹ. بہت خوبصورت بات ہے. اور جو نئے اسٹارٹ کرنے والے لوگ ہیں, اسٹارٹ اپس اگر جو چاہتے ہیں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اگر ایز اے ہول آپ کہتے ہیں انڈر ون روف اگر کوئی چیز چاہیے, تو اگر وہ پڑھ لیتے ہیں چائنیز اور ان کے حوالے سے کے اسٹڈیز کو, شاید دے ول بی ہیونگ ویری گڈ نالج اباؤٹ دی تھنگس. لاسٹ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چائنیز پروڈکٹس کو دیکھیں
تو ان میں سے کئی کافی زیادہ سملر ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جو شائمی کے فونز ہیں وہ کافی سملر ہیں آئی فون کے ساتھ. سملرلی ان کے جو لیپ ٹاپس ہیں وہ کافی زیادہ ریپلیکا ہیں میک بک پرو کا ایپل کے. سو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا بزنس بہت زیادہ نہیں سوچنا چاہیے جو جسے کہتے ہیں نا پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنا. ری انوینٹنگ دا ویل ہمیں نہیں کرنا, بلکہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہے چھوٹی سی امپرومنٹ سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. یو کین ایڈ مور ویلیو ٹو اٹ اینڈ یو کین اسٹارٹ گیونگ پیپل سم ویلیو بیکاز آف دیٹ. تو تھوڑا سا انوویشن لا کے, تھوڑی سی جدت لا کے نا آپ کوئی بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو کریٹ اے ہیوج تھنگ ٹو بگن وتھ. تو آئیڈیا از دس کہ آپ کے پاس جو چائنا کی جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں کیا کیا چیزیں کی جا چکی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی نہیں ہوئی. تو اگر آپ انہیں پہ فوکس کرنا شروع کر دیں نا تو بہت سارے بزنسز یہیں سے کریٹ ہو سکتے ہیں. اور بہت ساری آج کل کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. پارک ویلز ایک گاڑیوں کا پورٹل ہے, تو دیر آر کار پورٹلز آلریڈی ایگزسٹنگ ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز, ویب سائٹس جو ہوتی ہیں. زمین جو پورٹل ہے, اندر ایگزامپل جہاں پہ باہر جو پورٹلز ایگزسٹ کرتے تھے, سملر انہوں نے ایک لینڈ کا اور پلاٹس کو ڈھونڈنے کا, لینڈس ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ پورٹل یہاں پہ کریٹ کر دیا. دیر ملٹیپل ایگزامپلز لائک دس. تو یہ جو پلیٹفارمس ہیں یہ ایگزامپلس ہیں جو چیز پہلے کہیں اور ہو رہی ہے اور آپ پاکستان میں نہیں ہو رہی, آپ اس خلا کو پر کر دیں اور وہ چیز لوگوں کو آفر کر دیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو کریٹ ایوری تھنگ فرام اسکریچ. سی کیا چیز اویلیبل ہے اور کون کون سے فیچرز وہ لوگ آفر کر رہے ہیں, اینڈ آلسو اسٹڈی دا مارکیٹ اوور ہیئر ان پاکستان اینڈ دین adapt and then offer it to the market. Don't just offer everything they are offering over there because the market is different. First you need to study the market and then adapt it a little bit, tailor it to the local needs and then bring it out to the market. بالکل صحیح. تھینک یو شاہ سر. آج ہم نے جو مینلی کور کیا چیز وہ ہم نے برانڈ اور برانڈنگ کو زیادہ کور کیا, اور برانڈ اینڈ برانڈنگ کے اسپیسیفکلی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ اس میں سیگمنٹ جو آ رہا تھا جو کہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ اتنی اسٹیبلش بزنسز میں اگر ہم دیکھیں کہ سب کچھ ہے تو پھر میں کیوں کروں. اور اس چیز کو بہت اچھی طرح بہت ہی امپریسو طریقے سے شاہ صاحب نے کور کر دیا کہ نہیں یار, آپ کے پاس بھی دیر آر رومز, بہت سارے روم اویلیبل ہیں. اگر آپ اس میں کچھ ایسی چیزیں کر کے کچھ نئی ایسی انوویشنز لے کے آتے ہیں اور تو لہٰذا کبھی بھی مایوس نہیں ہونا, مایوسی ویسے بھی گناہ ہے. تو بہت بہتر ہے جی. اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ جو شاہ صاحب کے ساتھ کریں گے وہ اس بات پر کریں گے کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات وہ ہے کیا, پروڈکٹ ہے کیا, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے بزنس سیٹ اپ کے لیے. سو اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ ول کم اگین مے بی ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. اور ایک اور بات یہ یاد آئی, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا, تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ہماری سیگمنٹ سیشن جو بھی کوئی بھی ایسی چیز چل رہی ہے کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکے, بی اٹ بزنس سیٹ اپ سیریز اور اینی ادر تھنگ, تو اس کے لیے آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. تو اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ جس میں کنفیوژن ہے یا آپ کو ڈیٹیل چاہیے یا آپ ایکسپلینیشن چاہ رہے ہوتے ہیں فرام شاہ صاحب, اور ایسا کوئی سوال جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے آپ کو آپ کی آنے والی زندگی میں فائدہ ہو سکتا ہے, تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور اس پہ کویشچن کیجیے گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں رسپونڈ کیا جا سکے اور آپ کو اس سے آپ مستفیض ہو سکیں. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یقیناً یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.